اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وألق عصاک فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا يخاف لدی المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم۔ سورۃ النمل کی آیہ نمبر 1 سے 12 تک آیات آپ کے سامنے سے تلاوت کی گئی۔ سورۃ النمل، نمل کا معنی ہے چینٹی۔ اس کے دوسرے رکوع میں ایک واقعہ ہوگا سلیمان علیہ السلام کے ایک سفر کا، ان کا گزر چیونٹیوں کی وادی پر ہوا اور ایک واسطہ پڑا جو اللہ کی توحید اور قدرت کاملہ کا نمونہ اور دلیل ہے، تو اس پر اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ وہ واقعہ اپنی جگہ میں انشاءاللہ آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سے پہلی سورۃ الشعراء بھی مکی تھی، اور دونوں صورتوں کا نزول وقت قریب ہے، تقریباً آگے پیچھے ان کا نزول کا زمانہ ہے، اور یہ نبوت کے تقریباً آخری یعنی ہجرت سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ صورتیں نازل ہوئیں ہجرت کے قریب کے زمانے میں۔ جس طریقے سے کہ مکی صورتوں کا موضوع ہے، تو اس صورت کا بھی وہی موضوع ہے کہ 4 تو مرکزی مضمون ہیں: توحید، رسالت، قرآن حکیم کی صداقت، اور مسئلہ معاد، آخرت۔ اور اس کے علاوہ یہاں کچھ انبیاء کرام کا ذکر خیر بھی ہوگا، جن میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، پھر داؤد و سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا۔ اس سے پہلی صورت میں ان سے بھی زیادہ انبیاء کرام کا ذکر تھا، لیکن وہاں عنوان تھا تسلی کا، کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کے مبلغین کو تسلی دینی مقصود تھی کہ اس راہ میں جو مشکلات آئیں گی، تو پچھلے انبیاء کرام کی راہ میں بھی مشکلات آئیں، جس طرح انہوں نے صبر و تحمل سے کام کیا، پروگرام نہیں چھوڑا، اور بالآخر کامیابی انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں کی ہوئی، مخالفین مٹا دیے گئے، تو اس طریقے سے آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ لیکن اس صورت میں جو انبیاء کرام کا ذکر خیر ہے، تو یہ قدرت الہی کے نمونے کے طور پر۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ
ملکہ بلقیس کا ہوگا جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور معاد کا بڑا تفصیلی ذکر ہوگا، پیچھے بھی تھا لیکن یہاں اور بھی زیادہ دلائل سے، توحید کے دلائل بھی یہاں ماشاءاللہ پچھلی صورت کی نسبت سے زیادہ ہوں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ کئی مضامین اس کے اندر آئیں گے۔ سورت کا آغاز ہے توسین حروف مقطعات میں سے، جیسے پچھلی سورت کا توسین میم، اس کا فقط توسین، اور اس کے بعد پھر توسین میم والی صورت آئے گی۔ تو یہ حروف مقطعات یعنی حروف تہجی کہلاتے ہیں، جو ہر حرف الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر نہیں۔ حروف تہجی قرآن حکیم کی آیات متشابہات میں سے ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہ آیات متشابہات منہن امہات یعنی محکمات، کچھ آیتیں محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ محکمات وہ کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے اور وہی عملی زندگی میں چلتی ہیں، اور اکثر قرآن حکیم یعنی وہ محکمات پر مشتمل ہے جس میں احکامات ہیں، عقائد ہیں، امثال ہیں وغیرہ سب چیزیں، اور کچھ متشابہات ہیں۔ متشابہات پھر دو ہیں، ایک وہ کہ جن کا معنی سرے سے معلوم نہیں، ایک وہ کہ جن کا لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن اللہ کی مراد کیا ہے اس کا پتہ نہیں، یعنی لفظی معنی آپ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا مرادی معنی معلوم نہیں۔ تو ان پہ جن کا معنی معلوم ہی نہیں فقط ایمان لانا کافی ہے کہ یہ بھی اللہ کی کلام کا ایک حصہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی غرض ان کے نازل کرنے سے ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں، نہ سمجھایا گیا ہے۔ اور یہ حروف مقطعات کہ جن کا معنی نہیں بتایا گیا، نہ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا۔ جی یہ ایک سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اللہ کا نبی جانتا ہے، جس پہ قرآن نازل ہوا یا پھر اللہ جانتے ہیں۔ کچھ معنی ان کے اہل علم نے کیے ہیں لیکن وہ صرف تقریبی نوعیت کے ہیں، لیکن کسی معنی کو آپ یقینی نہیں کہہ سکتے۔ ایک مطلب اس کا اہل علم نے یہ بھی بتایا کہ توسین یا اس قسم کی حروف مقطعات الف لام میم وغیرہ جو صورتوں کے شروع میں لائے گئے ہیں، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل ہے، اس لیے کہ حروف تہجی تعلیم کے بغیر نہیں پڑھے جا سکتے۔ زبان میں جو مرکب جملے ہیں وہ تو کسی سے پڑھے بغیر بھی آپ سیکھ لیتے ہیں، جیسے ہر زبان بچے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے سیکھ لیتے ہیں، پڑھے بغیر ان کو وہ زبان آتی ہے۔ لیکن حروف تہجی ان سے کہیں تو وہ نہیں پڑھ سکیں گے، الف با تا سے نہیں پڑھ سکیں گے، اس کے لیے ان کو نورانی قاعدہ ہے کہ استاد کے پاس بھیجنا پڑے گا۔ لیکن ان حروف کو ملا کر جملے فٹافٹ بنا بولیں گے۔ تو حروف تہجی سیکھے بغیر نہیں ہوتے، اور ویسے مرکبات ان سے جو مرکب بنتے ہیں جملے، وہ آدمی سن کر، بچے بھی سن کر، بڑے بھی سن کر سیکھ لیتے ہیں زبان۔ تو ان کے لانے کا مطلب شروع میں یہ ہے، جیسے امام بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، آل عرب کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے نبی حروف تہجی بھی بولتے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود بنائی ہے، ٹھیک ہے عربی ان کی زبان ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ مادری زبان ہے، ویسے ہی آدمی بولتا ہے، لیکن حروف تہجی تو مادری زبان کے طور پہ نہیں بولے جاتے جی، ہر لفظ کو الگ الگ وہ تو نہیں بولا جا سکتا، اس لیے وہ تو حروف تہجی بھی بول رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ کسی کے سکھانے پہ بول رہے ہیں،
اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ان کا سکھانے والا دنیا میں کوئی نہیں، وہ تو نبی امی ہیں۔ اگرچہ یہ الزام نبی کریم علیہ السلام پہ لگایا گیا تھا، انما یعلمہ بشر، نہیں جی ایک صاحب آ کر ان کو سکھا جاتے ہیں، مگر یہ ایسا الزام ہے جیسے سر پہنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، تم کہتے ہو کہ انما یعلمہ بشر، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ جس شخص کی طرف تم نسبت کرتے کہ وہ سکھا جاتا ہے، وہ تو عجمی زبان بولتا ہے، وہ تو صرف عربی نہیں ہے، وہ تو ایک غلام ہے جو بکتا بکتا مکہ میں آ گیا، اور حضور سے ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اس کی دوستی ہوگی، ان کے پاس آنے جانے لگ گیا، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے، جبکہ قرآن تو فصیح بلیغ عربی زبان میں ہے کہ جس کے سامنے تمہاری فصاحت بلاغت بھی ماند پڑ گئی ہے۔ تو انہیں شرم کرو، الزام لگاتے ہو تو کوئی سوچ سمجھ کے لگاؤ۔ وہ بیچارہ حضور کو کیا سکھائے گا جس کی اپنی زبان نہیں؟ تو خیر الزام تو الزام ہی ہوتا ہے۔ تو یہ چیلنج ہے، حروف مقطعات چیلنج ہیں کہ انہی حروف سے مرکب تم بھی تو بولتے ہو، مرکبات جملے جی زبان، اور یہی حروف سے قرآن بھی مرکب ہے، وہی الف سے یا تک حروف قرآن بھی انہی حروف سے مرکب ہے، وہی تمہاری زبان بھی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ تم اس جیسی کتاب لاؤ بنا کر، ایک آیت لاؤ، ایک سورت لاؤ جی، تو کیوں نہیں لاتے ہو؟ کیا اس میں کوئی حروف تہجی زائد ہیں جو تمہاری زبان میں نہیں؟ جب بینی بھئی الف سے یا تک تمہاری زبان کے حروف بھی ہیں، اس کے بھی ہیں، تو تم اس جیسی کتاب کیوں نہیں لا سکتے؟ تو ایک یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام تو حروف تہجی بھی بولتے ہیں، اور دنیا میں تو کوئی سکھانے والا نہیں، تو کون سکھانے والا ہوا؟ تو یہ گویا دلائل نبوت میں سے، معجزات میں سے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، آغاز ہی میں سے، سورت کے آغاز اور ابتدا میں سے ہی قرآن حکیم کے بارے میں ذکر ہوا، جیسے پہلی سورت کے اندر بھی آغاز میں اور پھر آخر میں بھی، اس کے بھی شروع میں سب سے پہلے قرآن کا مسئلہ ہے کہ یہ جو اس سورت کے اندر آیات ہیں، یہ اشارہ اس سورت کی آیات کی طرف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے قرآن کی طرف اس کا اشارہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ پورا قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا تھا جب یہ اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جتنا قرآن نازل ہو گیا اس کی طرف اشارہ ہوگا، یا یوں بھی کہیے کہ پورا قرآن جو لوح محفوظ میں ہے، یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ اس کا کچھ حصہ تو نازل ہو گیا ہے، کچھ نازل نہیں ہوا، پر یہ پورے کا پورا قرآن، یہ آیتیں کس کی ہیں؟ قرآن کی ہیں۔ قرآن حکیم کا اسم ذاتی ہے، اور دوسرا اسم ذاتی کیا ہے؟ فرقان، اور اس کے بعد باقی جتنے نام بھی قرآن حکیم کے سب صفاتی ہیں۔ تو یہ آیتیں ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ کتاب مبین یہ قرآن ہی کی تفسیر ہے، یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ کتاب مبین، ایسی کتاب جو خوب وضاحت کرتی ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ تمہاری سوچ و سمجھ سے بالا تر ہو۔ اس لیے کہ جب قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو اس طریقے سے نازل کیا ہے کہ اس کے سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہر آدمی بیٹھ کر اس کی تفسیر کرنے لگ جائے کہ یہ تو آسان ہے، دشواری نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سیکھنے میں دشواری نہیں ہے،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے سیکھنے کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے، تو کیا کوئی سیکھنے والا ہے؟ یا نصیحت پذیری کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے آسان کیا، تو کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو بے شک قرآن حکیم کے بعض مضامین عام فہم ہیں، لیکن کچھ مضامین ایسے ہیں جو استاد کے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ اگر سارا قرآن بغیر استاد کے حل ہوتا تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، فقط کتاب آ جاتی اور اعلی زبان اس کو پڑھتے سمجھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ساتھ استاد بھی بھیجا، اور استاد کی ڈیوٹیاں کیا لگائیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے تو وہ پڑھ کے سنائے، اس لیے کہ قرآن کے پڑھنے کے حقوق بھی اور ہیں، وہ عام عربی کے نہیں ہیں۔ آپ کوئی کتاب عربی کی اٹھائیں، کوئی اخبار، کوئی رسالہ، جیسے چاہیں عربی پڑھیں، جیسے چاہیں بولیں، لیکن قرآن کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے تجوید سے پڑھنا ہے، کما انزل، جیسے جبریل امین تجوید سے لائے، حضور کو تجوید سے پڑھایا، آپ نے تجوید سے پڑھا جی، ہر حرف کو ٹھکانے لگا لگا کے پڑھا جی۔ اور تجوید کیا ہے جی؟ یعنی ترتیل، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن حکیم کو ترتیل سے پڑھیے۔ اور ترتیل کا معنی کیا ہے؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو تجوید سے پڑھنا اور جہاں جہاں سٹاپ کرنے ہیں وہاں سٹاپ کرنا، کیونکہ بسا اوقات کسی جگہ میں آپ سٹاپ نہیں کریں گے تو مطلب میں گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کے آداب بالکل عام عربی سے مختلف ہیں۔ پھر آیات جو ہے نا، یہ آیت کی جمع ہے، اور آیت کا ایک معنی ہوتا ہے نشانی، ٹھیک ہے، نبوت کی نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ تو قرآن مجید کی ہر آیت نبوت کی بھی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی بھی نشانی ہے، اس لیے کہ دوسرا کوئی آدمی ایسی آیت نہیں بنا سکتا۔ اور آیت کا ایک معنی ہوتا ہے معجزہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب مبین کی، اس لیے کہ قرآن حکیم کی ہر آیت معجزہ بھی ہے۔ معجزہ کا معنی بھی یہ ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کو نہیں لا سکتا۔ اور آیت کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، آیات کا معنی احکامات۔ تو یہ کتاب مبین کے آیات ہیں، یعنی اس کے احکامات ہیں، ان احکامات کو سمجھو اور عملی زندگی میں ان کو نافذ کرو۔ تو آیات کے تینوں معنی یہاں ہو سکتے ہیں، آیات بمعنی نشانی، آیت بمعنی معجزہ، آیت بمعنی حکم۔ کتاب مبین یعنی ایسی کتاب جو خوب بیان کرتی ہے اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں۔ قرآن حکیم کتاب مبین اس لحاظ سے بھی ہے کہ قرآن حکیم اپنے مضامین کی خود ہی تشریح کر لیتا ہے۔ اگر کوئی مضمون کسی صورت میں مختصر ہے تو دوسری صورت میں اس کی خود وضاحت ہو جاتی ہے، تو کہیں ابہام ہے تو دوسرے کو میں تشریح ہے جی۔ تو اس لیے سب سے بہترین تفسیر وہی ہوتی ہے جو قرآن اپنی تفسیر خود ہی بیان کر لے۔ کہتے ہیں القرآن یفسر بعض بعضا، قرآن خود اپنے بعض حصوں کی تفسیر کر لیتا ہے، باہر سے تفسیر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سب سے، اور اس پر بھی مستقل تفاسیر ہیں کہ جن میں قرآن کی تفسیر قرآنی آیات ہی سے کی گئی ہے، کہ ایک جگہ آیت مجمل ہے تو کہاں کہاں پھر اس کی تفسیر ہے، اس کے تحت وہ ساری آیتیں اکٹھی کر لیں تو پتہ چلا کہ اس آیت سے کیا کیا مفہوم۔ یہ سب سے نمبر ایک جو ہے تفسیر۔
اگر قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر خود قرآن حکیم سے کہیں ہوتی نظر نہیں آ رہی تو دوسری تفسیر پھر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہی اس کی تفسیر ہے. سمجھے بات؟ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جتنی بھی صحیح احادیث ہیں، اسی کہ احادیث کا معاملہ جو ہے نا وہ قرآن حکیم جیسا نہیں ہے. جس طرح تواتر سے قرآن ہمارے پاس آیا ہے اس طرح حدیثیں نہیں ہیں. وہ ایک ایک دو دو چار چار 10 آدمیوں کے ذریعے سے ایک ایک حدیث آئی ہے جی، اور اس میں بیان کرنے والے بھی سارے پختہ لوگ نہیں، کہیں کمزور لوگ ہیں، کہیں کیسے ہیں. اس لیے پھر محدثین نے چھان پھٹک کر کے تحقیق کر کے احادیث کے پورے ذخیرے کو تقسیم کیا ہے، صحیح، حسن، ضعیف. ٹھیک ہے نا؟ اس لحاظ سے نہیں کہ معاذ اللہ حضور کے ارشاد میں کوئی یہ درجہ بندی ہے. آقا کا ہر ارشاد قرآن ہی جیسا ہے. جن لوگوں نے حضور کے منہ سے جو بات سنی اس کا حکم قرآن جیسا ہے، لیکن ہم لوگوں تک وہ باتیں قرآن کی طرح نہیں آئیں. ایک ایک دو دو چار چار آدمی کی روایت سے آئی ہیں پھر اس میں. تو اس لحاظ سے سب احادیث کا ایک حکم نہیں ہے. عقائد، احکامات صرف صحیح احادیث سے ثابت ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ دوسرے درجے کی جو حسان ہیں. ضعیف حدیث سے کبھی کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. صرف فضائل اعمال میں اس کو آپ ذکر کر سکتے ہیں. لیکن کچھ موضوعات بھی ہیں جو لوگوں نے گھڑی حضور کے ذمہ لگا دی. اللہ بھلا کرے محدثین کا، انہوں نے من گھڑت حدیثوں کو بھی اکٹھا کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ موضوع ہیں، یہ حضور کے ذمہ لگائی گئی ہیں. تو وہ اصل میں حدیث نہیں ہے جی. حدیث کے نام پہ حضور کے ذمہ جھوٹ لگایا گیا ہے، تو انہوں نے جھوٹیوں کو الگ کر دیا جی، صحیح کو الگ کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بالکل صحیح احادیث ہیں معیاری، تو وہ سب کی سب قرآن کی تفسیر ہے. آپ کو بظاہر ان کا جوڑ کسی آیت سے نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ہر حضور کا ارشاد قرآن حکیم کی تفسیر ہے. تو یہ دوسری تفسیر ہوگی. پہلی کیا تھی؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، دوسری قرآن کی تفسیر صحیح احادیث سے یا درجہ دوم حسان سے. تیسرا یہ ہے کہ فرض کریں کسی آیت، کسی حکم کی تفسیر ہمیں نہ آیات سے ملتی ہے نہ کسی صحیح حدیث سے، تو پھر اس کے بارے میں تیسری دلیل ہے اجماع صحابہ. یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا بحیثیت مجموعی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. جس بارے میں صحابہ کرام متفق ہو جائیں وہ بھی ایک مستقل دلیل ہے. فرض کریں کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کی تشریح نہ قرآن سے ملتی ہے، نہ صحیح حدیث سے ملتی ہے، نہ اجماع صحابہ سے ملتی ہے، تو پھر چوتھا اصول اس مسئلے کے حل کے لیے ہے اجتہاد. کہ امت کے وہ لوگ جو علم و عمل کے لحاظ سے اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں، علم و عمل کے لحاظ سے، خوف و خشیت کے لحاظ سے جی، تو وہ مسئلہ پھر ان کے سامنے پیش کیا جائے. وہ تحقیق اور جستجو کے بعد اس کا جو حل بتائیں وہ بھی ایک مستقل دلیل ہے، جس کو قیاس کہتے ہیں. اجتہادی مسائل قیاس سے ہوتا ہے. تو سوائے ایک امام کے جو داؤد ظاہری ہیں جو قیاس کو دلیل نہیں مانتے، باقی سارے کے سارے ائمہ چوتھی دلیل قیاس کو مانتے ہیں. تو 4 دلائل ہیں جس سے کوئی نہ کوئی شرعی حکم آئے گا. نمبر 1 قرآن سے، نمبر 2 حدیث سے، نمبر 3 اجماع صحابہ سے، یا پھر مجتہدین کے قیاس سے. اور یہ
اپنی باطنی خود اس طرف قرآن حکیم نے رہنمائی کی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، 3 اطاعتیں اللہ نے بتائیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس سے مراد قرآن میں جو ہے، رسول کی اطاعت کرو، اس کا مطلب ہے کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا، اولی الامر منکم، جو تم میں با اختیار لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو علماء نے کہا ہے کہ با اختیار سے 2 طبقے مراد ہیں، ایک سیاسی زعامہ، ایک مذہبی زعامہ، یہ دونوں اولو الامر ہیں۔ یعنی اگر کوئی سیاسی مسئلہ درپیش ہو تو ان سے رہنمائی حاصل کرو، وہ اس کا جو حل بتائیں قبول کر لو، جن کے ہاتھ میں سیاسی باغ ڈور ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ مذہبی پیش آ جائے تو پھر اولو الامر کون ہیں؟ فقہاء ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، پھر وہ مسئلہ ان کے سامنے لے جاؤ، اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں کرو۔ بار میں دوسری طرف چلا گیا، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ کتاب مبین، اللہ نے قرآن حکیم کی صفت بیان کی کہ یہ کتاب بیان کرنے والی ہے اور کسی بات کو یہ مجمل چھوڑنے والی نہیں۔ یا بیان خود اسی میں مل جائے گا، یا حضور کے ارشادات سے مل جائے گا، یا اجماع صحابہ سے مل جائے گا، یا ائمہ مجتہدین کے اجتہاد سے ملے گا، لیکن آپ کو ملے گا۔ ہدی و بشریٰ، یہ بھی قرآن کی صفات ہے کہ قرآن حکیم جیسے کتاب مبین ہے، ایسے یہ ہدایت اور رہنما ہے۔ زندگی کے سارے گوشے، امور دنیا ہو یا امور آخرت، ان میں قرآن ہادی ہے، اور ہادی بھی ایسا کہ اس جیسا کوئی ہادی نہیں۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں رہنمائی کرتا ہے، بالکل سیدھی۔ اور بشریٰ، یہ بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی سناتا ہے کہ جو اس کی ہدایت سے ہدایت حاصل کریں اور اس کی رہنمائی میں زندگی کا سفر طے کریں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی بشارت سناتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور رضا کا مقام حاصل ہوگا، نجات حاصل ہوگی۔ عام طور پہ ہدایت کے ساتھ ایک اور صفت بیان ہوتی ہے، بینات اور ہدات، عام طور پہ بینات اور ہدا۔ تو پھر بینات سے مراد قرآن حکیم کی وہ آیات ہیں جو عام فہم ہیں، جن کے سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں، جیسے صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، حمد کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ تو اس قسم کے احکامات بینات کہلاتے ہیں۔ اور ہدن سے وہ چیزیں مراد ہوتی ہیں جو بالکل عام فہم نہیں اور ان کے سمجھنے کی استاد سے ضرورت ہے کہ وہ استاد سے سیکھی جائیں۔ اعلی زبان ہو کر بھی بسا اوقات ایک لفظ اس کا مطلب اعلی زبان بھی نہیں سمجھتے، اور اعلی زبان سے پھر جنہوں نے جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں، ہر لینگویج جو ہے نا، زبان، وہ بھی تو استاد سے سیکھی جاتی ہے نا۔ بولنا اور بات ہے اور کتاب سے سیکھنا اور بات ہے۔ تو اس طرح قرآن حکیم کے کئی آیات ہیں، احکامات ہیں، الفاظ ہیں جن کے کئی معنی ہیں۔ اب یہاں کون سا معنی بنتا ہے، آدمی اپنی مرضی سے کرے کہ یہ معنی بنتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد دوسرا معنی ہو۔ کئی الفاظ کئی معنوں میں مشترک ہوتے ہیں، تو یہاں کون سا معنی ہے، تو اس میں پوچھنا پڑے گی کہ یہ آپ کی کیا مراد ہے، اس لفظ سے آپ کی کیا مراد ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ انعام کی آیت ہے، حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے
اور پھر اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو ان لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، حضور سے عرض کی کیا آقا ایسا ہم میں کون ہے کہ جس نے کچھ ظلم نہ کیا ہو؟ ایمان کے بعد کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا ظلم تو ہر آدمی سے ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان لایا اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کی تو اس کے لیے امن ہے۔ پھر تو کسی کو امن ملے گا نہیں، مارے گے سارے کے سارے جی۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم نہیں سمجھے ہو، فرمایا یہاں ظلم سے چھوٹا موٹا ظلم مراد نہیں ہے، یہاں ظلم سے ظلم عظیم مراد ہے۔ دیکھا نا وہ کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اب حضور نہ سمجھاتے تو پھر پریشانی تھی، کیونکہ ظلم کا لفظ جو ہے یہ تو مشترک ہے بہت سے معنوں میں، اور ظلم کی تو بڑے لیول ہے، نیچے سے ہائی کلاس تک۔ اس لیے کہ عربی میں ظلم کا معنی کیا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اپنی جگہ سے دوسری میں رکھنا، یہاں سے ہٹائے یہاں رکھ دیا، یہ ظلم ہے، عربی میں اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب اس کو یہاں رکھنا، یہ اس کے کئی مراتب ہیں۔ ایک مستحب کام کو انجام نہ دینا، پھر یہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے کے آداب ہیں کہ پہلا دایاں پاؤں اندر رکھیں اور دعا پڑھیں اور اندر آئیں، اور جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں، دعا پڑھیں اور باہر نکلیں۔ اب کسی نے آتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھ دیا تو وضع الشیء فی غیر محلی ہو گیا نا، کہ جس چیز کو جہاں رکھنا تھا الٹا کام کر دیا نا۔ لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ صرف مستحب بات ہے کہ دایاں پاؤں پہلے رکھو، بایاں رکھ لیا تو بھی گناہ نہیں، صرف ثواب نہیں ملے گا، اتنی سی بات ہے۔ لیکن ظلم کا اطلاق اس پہ بھی ہے، اس لیے کہ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے ظلم دون ظلم، کہ ظلم سے کم درجے کا ظلم بھی ہوتا ہے، پھر اس سے کم درجے کا بھی ظلم ہوتا ہے، یعنی اس کے لیول ہیں، ظلم کی بھی لیول ہے۔ اور سب سے ہائی کلاس کا ظلم کیا ہے؟ شرک، اللہ کا حق دوسروں کو دینا، اللہ کا حق دوسروں کو دینا۔ تو حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، اس آیت میں ایمان کے ساتھ ظلم ملانے کا معنی ہے ایمان کے ساتھ شرک کو ملانا۔ ظاہر جو اس نے ایمان کے ساتھ شرک ملائی وہ تو مسلمان نہ رہا نا، اس کے لیے امن کیسا ہوگا؟ تو دیکھا لفظ ظلم عام فہم ہے، لیکن سمجھنے میں کہ یہاں اللہ کی کیا مراد ہے ظلم سے۔ ظلم تو دوسرے کو مارنا بھی ہے، ظلم تو دوسرے کا مال چھیننا بھی ہے، ظلم تو دوسرے کی غیبت کرنی بھی ہے، ظلم تو دوسرے پہ بہتان، تو ہر گناہ ظلم ہے۔ لیکن فرمایا یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں سب سے بڑا والا ظلم مراد ہے۔ تو اس طریقے سے کئی مقامات ہوں گے قرآن کے جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی از خود اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو ہدن سے مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم رہنما ہے، اور اس کی بعض آیات جو ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت رکھتی ہیں، سیکھے بغیر معلوم نہیں ہوتی، اور بشارت للمومنین۔ لیکن یہ سب چیزیں کن کے لیے ہیں؟ اہل ایمان کے لیے۔ مطلب یہ کہ اہل ایمان اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں، ہیں تو سب کے لیے ہیں، لیکن فائدہ کن کو ملتا ہے؟ اہل ایمان کو۔ اچھا جی، اچھا پھر مومن تو ہم سب ہیں۔ فرمایا یہ مومن نام نہیں، نام کے مومن نہیں، فرمایا مومن کی صفات۔ مومن کون ہیں؟ جن کے لیے قرآن ہادی ہے، جن کے لیے قرآن بشارت ہے۔ مومن کون ہیں؟ میم واؤ میم نون تشریف نیست،
لفظ مومن جز پہ تعریف نیست، کوئی اپنا نام مومن خان رکھ لے تو مومن نہیں بن جاتا نام رکھنے سے، جب تک کہ اس کے اندر وہ کوالٹیز نہ پیدا ہو جائیں، صفات نہ پیدا ہو جائیں، تو اب اللہ تعالیٰ مومن کی صفات بیان کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، سرسری نماز بھی نہیں، بھاگا دوڑی والی نماز بھی نہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اچھے طریقے سے، ٹھیک قائم کرنا، کسی چیز کو بالکل درست، ذرا بھی اس میں ٹیڑھ پن نہ ہو، یعنی نماز کی شرائط سے لے کر نماز کے سلام پھرنے تک کوئی کام بھی اصل سے ہٹا ہوا نہ ہو، وضو ہو تو مکمل، طہارت مکمل، لباس کی، جگہ کی، بدن کی، قبلہ رخ ہو تو پورا، کھڑا ہو تو ادب، کھڑے ہونے کی ہیئت دیکھا پتہ چلا کہ یہ کسی آقا کا غلام کھڑا ہے، یہ نہیں کہ کھڑا بھی ہے اور مونچھی بھی تان رہا ہے، اکڑا ہوا کھڑا ہے، پاؤں پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، جی تو کھڑے ہونے کی ہیئت بھی بتائے کہ یہ کسی کے سامنے مؤدب کھڑا ہے۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ اللہ قبول فرما لیں بس، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ یقیمون الصلاۃ، ہر جگہ قرآن یقیمون الصلاۃ، نماز کو بالکل درست ٹھیک کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہی نماز کے ذریعے سے ہے۔ 5 وقت جب آپ 10 بستہ صف بستہ مسجد میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، کمر جھکائیں گے، سر زمین پہ رکھیں گے، تسبیح و تحلیل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو کیا یہ اثر نہیں ڈالے گا؟ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کر کو تو دیکھو نماز تمہیں ہر برائی سے ہٹا دے گی، لیکن نماز قائم ہی نہ ہو تو یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ فلاں تہجد بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، فلاں تسبیح پڑھ رہی ہے۔ بھائی نماز قائم تو کرو، کھڑے ہو تو کسی کے سامنے کھڑے ہیں، کون ہے؟ بالادست ہستی ہے، کل کو اس کے سامنے جواب دینا ہے، حضور قلب کے ساتھ کھڑے ہو، جو پڑھو سوچ سمجھ کے پڑھو، اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے، نہ ہماری عبادت درست ہوتی ہے، نہ ہمیں اس کے مطلب کا پتہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے جو نماز مرتب کرنا چاہتی ہے، تو جو نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری بات، اس سے نماز سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، دوسری صفت یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جیسے بدن کو، لباس کو، جگہ کو پاک رکھتے ہیں نماز کی وجہ سے، اس لیے کہ جب یہ ساری طہارتیں اکٹھی ہو جائیں گی تو اس کی طہارت کا اثر دل پہ بھی پڑے گا، اس لیے کہ ظاہری ہیئت اور شکل جو ہے نا اس کا اثر اندر پڑتا ہے۔ ظاہر میں آپ بے ڈھنگے میلے کچیلے رہیں گے، دل بھی میلا ہوگا، اور ظاہر میں آپ اجلے رہیں گے تو دل بھی اجلا ہوگا۔ تو جو آدمی 5 وقتہ نماز پڑھے گا تو طہارت سے رہے گا، کپڑے پاک ہوں گے بھی میں نماز پڑھنی ہے، جگہ پاک ہوگی میں نماز پڑھنی ہے جی، اور دل کو بھی پاک رکھ کے، تو اتنی جب طہارتیں حاصل ہو جائیں گی تو اللہ کی محبت اس میں آئے گی، دھیان بھی آئے گا۔ اور دوسری چیز ہے مال کی طہارت، تو مال کی طہارت کے لیے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، سال بسال جی، گن گن کر، اس لیے کہ ایک پینی بھی زکوٰۃ کی آپ کے مال میں مکس رہے گی تو مال ناپاک ہو گیا، ایک پینی بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں میں نے بس اندازہ سے دے دی ہے جی، ٹھیک ہے اندازہ سے دے دی ہے، اگر اوپر چلی گئی یا برابر ہوئی تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اندازے سے دے دی اور ایک پینی رہ گئی ہے غریب کی آپ کے مال میں، تو جیسے بالٹی بھر دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو ہاں جی، تو ایک پینی رہ گئی تو اس نے بھی مال کو خراب کر دیا۔ جب مال خراب کر دیا، اب جو اس سے کھائیں گے تو گوشت پوست اور خون بھی خراب ہی بنے گا، جب وہ خراب بنے گا تو ہر معاملے میں ڈھیلے ڈھالے رہیں گے، بس
اس لیے کہ عبادت میں چستی کے لیے رزق حلال طیب کا ہونا ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس سے بندوں کے ساتھ تعلقات استوار ہوتے ہیں، نماز سے اللہ کے ساتھ تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون نہیں کہ آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اصل میں تو ایمان بھی یقین ہی کا نام ہے، لیکن اللہ نے لفظ ایمان کے بجائے لفظ یقین یہاں بولا۔ اگر یؤمنون بھی کہتے ہیں نا، یؤمنون بالآخرہ جیسے کہا گیا ہے، تو بھی بات بن جاتی، لیکن اس لفظ کو چھوڑ کر یقین کا لفظ بولنے کا مطلب ہے کہ آخرت پر جب تک یقین کامل نہ ہوگا، اور وہ بھی جب تک عین الیقین کے درجہ نہیں ہوگا، تو زندگی بدلے گی نہیں۔ اور زندگی کو بدلنے کے لیے آخرت کا عین الیقین عقیدہ جو ہے نا، وہی مؤثر ہے۔ عین الیقین جانتے ہیں نا؟ ہاں، جو آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کے یقین آتا ہے نا، وہ، کیونکہ یقین کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ علم الیقین، علم کے ذریعے سے یقین، یعنی آپ کو کسی چیز کی خبر ملی ایسے واسطوں سے، ایسے ذریعوں سے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ واسطے غلط نہیں ہو سکتے، تو وہ علم یقین ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھ لی چیز تو یہ عین الیقین ہے، اور آزما کے دیکھ لیا تو حق الیقین ہے، حق الیقین ہے۔ وہ تو سب سے اعلیٰ درجے کا یقین ہے، لیکن عین الیقین جو ہے نا، یہ بھی زبردست ہے۔ اچھا، تو اس لیے فرمایا کہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اس دنیا سے زیادہ آخرت کے یقین تھا۔ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ آنکھوں سے نہیں دیکھی، پر ان کا یقین اس دیکھی ہوئی سے حضور کی بات سنی پر زیادہ یقین ہوتا تھا کہ ہمارے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کی فرمانے میں غلطی نہیں ہے۔ اس لیے ان کی زندگیاں بدلی ہوئی تھی، ان کی زندگی بدلی ہوئی تھی۔ ایک مقدمہ آیا آقا کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، 2 صاحب تھے، انسان ہیں، ایک قطعہ زمین پر، پلاٹ پر دونوں کا جھگڑا تھا، ایک کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقدمے کی جو باقاعدہ سماعت ہوتی ہے، اچھا بھائی آپ گواہ لائیں، گواہ نہیں تو قسم اٹھائیے، باقاعدہ سماعت سے پہلے حضور نے فرمایا دیکھو انما انا بشر، میں انسان ہوں، حقیقت کیا ہے، کس کا ہے مجھے پتہ نہیں، میں تو تمہاری باتیں سنوں گا، دلائل سنوں گا، اور بعض آدمی باتوں کے اتنے تیز ترار ہوتے ہیں کہ وہ باتوں میں دوسرے کی چیز کو اپنی ثابت کر لیتے ہیں، نہ بھی ہو تو، اور بعض ایسے بھولے بھالے سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ اپنی چیز کو بھی اپنی نہیں ثابت کر سکتے۔ تو میں تو بات سن کے فیصلہ کروں گا، اگر میں نے بات سن کر کسی کی چیز کسی کو دے دی تو یہاں کے قانون میں تو اس کی ہوگی، کیونکہ عدالت نے دے دی، قاضی نے دے دی، جج نے دے دی، حاکم نے دے دی، لیکن ایک اور عدالت بھی لگے گی، ایک اور عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ فیصلہ وہاں نہیں چلے گا، یہ خیال کر لینا۔ پھر یوں سمجھنا کہ میں نے اس کو وہ چیز نہیں دی، جہنم کا انگارہ دیا ہے، جہنم کا انگارہ دیا، وہ لے تو لے۔ تو حضور نے فوراً متوجہ کیا اللہ کی عدالت کی طرف، ادھر متوجہ کرنا ہی تھا کہ دونوں پلاٹ سے دستبرار ہو گئے، کہا مجھے نہیں چاہیے، دوسرے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت کا، اور یہ انسان میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ جی تو اس لیے فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ اب فرمایا کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد حیات نہیں، بس یہی دنیا ہے،
پھر حیات نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں۔ اس لیے اسی کو بنانے کی جد و جہد اور کوشش کرو، یہ بن گئی تو بس ٹھیک ہے، جو یہاں کامیاب ہے کامیاب، جو یہاں ناکام ہے ناکام ہے جی۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے برے اعمال خوبصورت کر کے ان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ فہم یامہون، تو بس وہ اپنے انہی اعمال میں سرگردان اور حیران ہیں، وہ آگے کی سوچتے ہی نہیں۔ یہاں کی ہر چیز کی ان کے سامنے خوبصورت بنا دی گئی ہے کہ اسی بھول بھلائی میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور آگے کے بارے میں وہ سوچتے تک نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں ان کے لیے، لیکن ایک دوسری آیت میں ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے ہیں۔ تو بظاہر دونوں آیتوں میں یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنائے ہیں، وہاں کا شیطان نے بنائے ہیں۔ تو دراصل یہاں جو نسبت اپنی طرف کی ہے اس لحاظ سے کہ در حقیقت فاعل عرش خدا سے، حقیقت میں اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی، اللہ کی منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے فاعل ہر چیز کے اللہ ہیں، لیکن اس کے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، کچھ اسباب خیر ہیں، کچھ اسباب شر ہیں۔ تو خیر کے کاموں کے اسباب کیا ہیں؟ خیر کے جو انبیاء کرام بتاتے ہیں، اور شر کے کاموں کے اسباب میں سب سے بڑا شیطان ہے، پھر اس کے بعد نفس امارہ ہے، پھر اس کے بعد متاع حیات متاع دنیا ہے۔ تو یہ اسباب ہیں۔ تو اس آیت میں جو سب سے بڑا گمراہی کا سبب ہے نا شیطان، اس کی طرف نسبت کی کہ وہ سبب ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو سبب کیا کرے گا؟ تو یہاں اصل کی طرف نسبت ہے، وہاں سبب کی طرف بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ٹائم تو ہے تھوڑا سا، اچھا۔ تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، یعنی وہ جو عمل یہاں کرتے ہیں اور ان کی اللہ کی مہلت کی وجہ سے پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں، ہم کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے اعمال ان کے سامنے بڑے خوبصورت ہیں، اچھے اور بھلے ہیں، اس لیے وہ اسی دوڑ دھوپ میں حیران سرگردان ہیں، اور وہ اگلی منزل کے لیے سوچتے تک نہیں ہیں۔ وہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو اگلی منزل کو سوچتے ہیں ان کا حال کیا ہے، وہ ہم سے اچھے حال میں نہیں ہیں، وہ فقیر ہیں، فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں، وہ ایسے ہیں، تو اس لیے اس کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگلے جان کا دار و مدار کسی اور چیز پر ہے، اخلاقیات پہ ہے، اور اگلے جہان کی کامیابی کے دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے، اور اس دنیا کی کامیابی کے دار و مدار ظاہر بات ہے کہ یہاں کے اسباب پر ہیں۔ تو یہ اسباب اب وہاں تو کام نہیں آئیں گے، لیکن انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہی کامیابی ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن نتیجہ اس کا برا نکلے گا، اس نہ سوچنے کا نتیجہ بہت برا نکلے گا۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بدترین عذاب ہوگا، سخت ترین عذاب ہوگا۔ وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان اور خسارے میں ہوں گے، سب سے زیادہ، اس لیے کہ آخرت کا خسارہ ایسا ہے کہ جس کی تلافی ممکن نہیں۔ اس لیے قرآن حکیم جس فائدے یا نقصان کا ذکر کرتا ہے وہ پائیدار فائدہ یا پائیدار نقصان ہے۔ جو عارضی فائدہ یا عارضی نقصان ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ تو چونکہ دنیا کے فوائد اور دنیا کے نقصانات عارضی نوعیت کے ہیں، جس کو آج فائدہ ہے کل کو نقصان ہو سکتا ہے، جو آج بیچارہ نقصان میں کل کو فائدے میں ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بحث قرآن اس سے کرتا ہے کہ وہ فائدہ جو آئے تو کبھی نہ جائے،
یا وہ نقصان آئے جو کبھی نہ جائے، تو وہ آخرت کو ہوگا۔ تو جو لوگ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں جائیں گے، کبھی نقصان کا منہ ان کو نہیں دیکھنا ہوگا۔ لیکن جو آخرت میں نقصان اٹھا لیں گے ان کے اب فائدے کی کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ یہ لوگ جو یہاں مکمل فائدے کی زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت سے انہوں نے پیٹھ پھیری ہوئی ہے، یا تو صرف سے یقین نہیں یا سرسری نوعیت کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ یہ اس ادھر خسارے میں جا رہے ہیں، ادھر نقصان میں جا رہے ہیں، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے، اور یہ آخرت میں ہم الاخسرون، اکثر بہت بڑا گھاٹا جس کے بعد فائدے کا نقصان نہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے آخرت میں خود کو نقصان میں ڈالا، اپنی اولادوں کو نقصان میں ڈالا، تو یہ اب فائدے کی توقع نہ کرے۔ اسی کو قرآن مجید کی مختصر آیت میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی الٹ پھیر کی قسم، گردش زمانہ کی قسم، تاریخ کے اتار چڑھاؤ کی قسم، عروج و زوال کی قسم، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، سب انسان خسارے میں ہیں، مگر کون نہیں خسارے میں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، یعنی ایمان کے بیج پر اعمال صالحہ کے پھول کھلائے، اور ایمان کے بیج سے آخرت کی کھیتی سرسبز کی اعمال صالحہ کی، اور بات اپنے تک محدود نہیں رکھی بلکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دوسروں کو بھی حق پر ثابت قدمی کی وصیت کرتے رہے، تسلی دیتے رہے، حوصلہ دیتے رہے، اور صبر و ثبات کی تلقین دوسروں کو کرتے رہے۔ بس یہی لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی سلطنت مل جائے، قارون کی دولت مل جائے جی، اور فرعون یا نمرود کا منصب مل جائے، یہ سب خسارہ ہے، کچھ نہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ آخرت کے لحاظ سے ہم الاخسرون، یہ سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ اب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ پھر قرآن حکیم کی بات فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے، یہ گفٹ آپ کو عطا کی جا رہی ہے، اور یقین جانیے کہ اس جیسی کوئی گفٹ نہیں۔ دینے والا کون ہے؟ حکیم علیم، حکیم جس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، قرآن کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، اور علیم جو جز کا عالم ہے، کوئی چیز سے پوشیدہ ہی نہیں ہے۔ تو بتائیے وہ جو ضابطہ حیات دے گا تو کتنا جامع ہوگا، کتنا پر از حکمت ہوگا۔ تو یہ قرآن جو ہدایت ہے اور یہ گفٹ آپ کو ملی ہے، یہ حکیم اور علیم صفات والے خدا کی طرف سے ملی ہے، اور یہ پر از حکمت ہے۔ اس کا ہر حکم، ہر فریضہ حکمت سے پر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے جزیات کو جانتے ہیں، کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے، اس میں ترمیم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی جامع معنی کتابوں کو ملی ہے، تو اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتی، سب سے بڑی نعمت۔ اللہ کی دین کی نشانیوں میں سے بس ہو گیا ٹائم، ٹھیک، کوئی بات نہیں، شکریہ۔